بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب کی صورتحال اس وقت کافی جل بھن رہی ہے اور کافی تیزی آ گئی ہے اس میں، اور لگتا یہ ہے کہ اب فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے اور پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آئندہ 3-4 دنوں میں شاید اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک اگر اس کو لنگر آن کیا تو سیاسی عدم استحکام، سیاسی بحران بڑھتا جائے گا، اور اب جو کہ وہ کہتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو اس کو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کا محاذ کافی گرم ہو چکا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ کیونکہ ڈائریکشن لیس یہ چل رہا تھا معاملہ، کیونکہ بڑے بڑے جو اہم رہنما ہیں، اہم شخصیات ہیں، وہ بیرون ملک ہیں۔ خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جنیوا میں ہیں، اور جنیوا میں انہوں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے۔ وہ پاکستان کے لیے کانفرنس تھی، لیکن وہ چند گھنٹے کا ایونٹ تھا، اور اصل جو معاملات وہاں پہ کچھ اور تھے، اور لگتا یہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ اب وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کی بھی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت وہاں پہ گئی ہوئی ہے ان کی بھی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اور اس میٹنگ میں اس میٹنگ سے پہلے کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا ہے، اہم ملاقاتیں تھیں، اور طے یہی پایا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ سرکار یا مراسلہ سرکار یا حکمراں اتحاد جو بھی آپ کہہ لیں، حکمراں اتحاد جو ہے اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی درار نہیں آنی چاہیے، اور ان کو آپس میں مل بیٹھ کے چلنا چاہیے۔ اور یہ جو اس وقت عالمی برادری آپ کو سپورٹ کر رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ آپ ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں، اور عمران خان صاحب کے جو اثرات ہیں پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے اثرات کم کریں، اور وہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ لوگ آپس میں لڑائیاں بند کر دیں اور آپس میں جو بد اعتمادی ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو ان کو سمجھایا گیا ہے اچھے بچوں کی طرح، اور اس کے بعد چیزیں کچھ تھوڑی سی کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں حکمراں اتحاد کی حد تک۔ اور اس کے بعد پھر ایک زرداری صاحب جو کہ پنجاب سے چلے گئے تھے، وہ اب زرداری صاحب واپس پنجاب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے وہ نالاں تھے، اور خاص طور پہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ایک طویل عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سا جو وزیر تھے ان سے حلف ہی نہیں لیا گیا، اور جب حلف لیا گیا تو اس کے بعد ان کو وزارتیں نہیں دی گئیں، تو ایک اچھی خاصی در پردہ ایک چپکلش پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان چل رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ نالاں تھی اور غم و غصے کا اظہار کرتی تھی، اور اس نے یہ سارا احتجاج مرکزی قیادت کو بھی پہنچایا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کو آپ نے زرداری صاحب نے، کیونکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یہ سارا کام زرداری صاحب نے کیا ہے، اور زرداری صاحب نے یہ ساری سازش کی ہے اور یہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا ہے، تو جب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مسلم لیگ نواز آپ کو سیاسی جاگیر میں، اپنی سیاسی جاگیر میں گھسنے نہیں دے رہی، اس لیے جناب آپ ان پہ کس طرح کے احسانات کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی پہلے بھی ہوئی تھی جب گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن تھے، اس وقت بھی یہ لڑائی بہت عروج پہ چلی گئی تھی، بہت زبردست پی ڈی ایم جب ٹوٹا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ پلیئرز نے، انٹرنل اور ایکسٹرنل پلیئرز نے ان دونوں کو ملایا، اور ملا کے یہ حکمراں اتحاد جو ہے اس وقت 14 جماعتی اتحاد ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جو کچھ جنیوا میں میٹنگز ہوئیں، کچھ نواز شریف صاحب نے بھی، اور پہلے انٹرنیشنل پلیئرز، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی آپس میں بیٹھی، اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سب کا شکریہ ادا کیا، اور وہ اس ملاقات کے بعد کے الفاظ تھے شکریہ ادا کرنے والے کہ سب مل کر ہم چلیں گے، اور عالمی برادری جو اتحاد جو کر رہی ہے آپ کی امداد، وہ کر رہی ہے ہماری یونٹی کی وجہ سے اور ہمیں یونائٹ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر ہم یونائٹ نہ ہوئے، ہمارے اندر اتحاد نہ ہوا، تو پھر یہ امداد بھی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ امداد سے زیادہ یہ قرضہ ہے،
اور اس میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قرضہ ہے یہ قرضہ اور امداد یہ براہ راست گورنمنٹ کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ جتنے بھی ڈونرز ہیں، ڈونرز ممالک ہیں، ان کی جو ایجنسیز ہیں، ان کی جو NGOs ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، وہ مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ موسٹلی امداد جائے گی اور پروجیکٹس پہ لگے گی جو کہ سیلاب متاثرین ہیں۔ براہ راست نمبر ایک تو براہ راست گورنمنٹ کو نہیں ملے گی جو امداد ہے، لون گورنمنٹ کو ملے گا جو کہ پاکستان نے واپس لوٹانا ہے، اور امداد جو ہے وہ براہ راست نہیں ملے گی۔ اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دی جائے گی، بیک وقت یہ جتنے بھی 6-8 ارب ڈالر کے جو وعدے کیے گئے ہیں یہ بیک وقت نہیں ملنے، بلکہ پروجیکٹس آئیں گے اس کے اکارڈنگلی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ لگیں گے۔ اس لیے یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پہنچ جائے گا، تو یہ تاثر غلط ہے۔ اس لیے جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ 6 ماہ تک پاکستان کا خطرہ ٹل گیا ہے، 6 ماہ تک پاکستان بغیر ڈیفالٹ کے گزار سکتا ہے، اور جیسے ہی جون میں اس کا یہ ختم ہوگا IMF پروگرام، اور اس کے بعد پھر ایک اور IMF پروگرام میں جانا پڑے گا، اور تب جا کے پاکستان کو مزید ایک لائف لائن ملے گی۔ لہٰذا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بدستور ڈگمگاتی رہے گی، اور اس کے اندر کوئی فوری طور پہ اسٹیبلٹی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ یہ آکسیجن ملتی رہے گی اور آہستہ آہستہ، اور اس کے مطابق یہ وینٹیلیٹر بڑھتا جائے گا۔ اگر آکسیجن رک گئی تو یہ وینٹیلیٹر والا بھی کام ختم ہو جائے گا، تو پاکستان کی معیشت بدستور پریشر میں رہے گی کم از کم 6 ماہ تک، اور اس کے بعد بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی یہ جو آپ کو امداد ملنی ہے یہ کس طریقے سے آنی ہے۔ اس کے بعد یہ خبر سعودی عرب کی طرف سے آئی کہ سعودی کراؤن پرنس اور وزیر اعظم ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ اسٹڈی کریں اس پہ، اور وہ اسٹڈی یہ کی جائے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ 10 ارب ڈالر تک ہونی چاہیے سعودی عرب کی مستقبل میں، اور اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس جو ہیں وہ 5 ارب ڈالر تک بڑھائے جا سکتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے۔ اس پہ ابھی اسٹڈی شروع کی گئی ہے، اور اسٹڈی کے بعد پھر یہ رپورٹ آئے گی، رپورٹ کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس حد تک یہ عمل پذیر ہو سکتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ وزٹ ہوا ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہوا ہے، اور اس کے بعد کراؤن پرنس نے یہ ہدایات جاری کی ہیں اپنے متعلقہ محکموں کو، اپنے متعلقہ وزارتوں کو۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اس میں بہت سارے اف بٹس ہیں پاکستان، اور اس میں اب کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا موڈیلٹیز ہیں، کیا طے پایا ہے، اس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس سے بہت زیادہ بڑا انویسٹمنٹ پلان جو ہے، جب کراؤن پرنس آئے تھے پاکستان، اس سے بڑا انویسٹمنٹ پلان آیا تھا، لیکن وہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، اور کچھ بریکیں لگ گئی تھیں اور رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تھیں، اور اس میں شاید پاکستان نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو انویسٹمنٹ ریفائنری کے شعبے میں، خاص طور پہ بلوچستان میں ایک آئل ریفائنری لگنی تھی، وہ اس میں جو کمپنی آ رہی تھی اس میں کچھ سعودی عرب کے علاوہ بھی کوئی اور ممالک کے بھی انویسٹر موجود تھے یا پارٹنر موجود تھے، اس لیے پھر وہ پروسیس رک گیا تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا طے پایا ہے۔ یہ تو اس وقت مجموعی طور پہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب جو جنیوا میں جو کچھ معاملات طے پائے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اب زرداری صاحب پہنچنے والے ہیں جی لاہور۔ اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف دونوں کے درمیان غلط فہمیاں جو تھیں، اطلاع کے مطابق غلط فہمیاں ایک حد تک دور ہو گئی ہیں۔ مونس الہی کے بقول پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو بد اعتمادی تھی وہ کسی حد تک دور ہو گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے، جو کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کو اس بات پہ بھی راضی کر لیا گیا ہے کہ فی الوقت آپ یہ کام نہ کریں، اور فی الوقت ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارا اتحاد برقرار نہ رہا کاف لیگ کے ساتھ تو پھر معاملات
خراب ہو جائیں گے، اور اس لیے عمران خان صاحب کو مختلف طریقوں سے دبانے کے لیے اور ان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے جو ہے انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ بدستور جاری و ساری ہیں۔ اور پنجاب میں وزراء جو ہیں مسلم لیگ نواز وہ پہنچے ہوئے، ایک آج ان پہ پابندی تھی لیکن اس کے باوجود وہ پھر پہنچے، اسپیکر نے اس پہ لا علمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ آئیں۔ اور پھر یہ پابندی کس نے لگوائی تھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، عطا تارڑ اور نصر اللہ صاحب کل بھی آئے تھے، اور آج بھی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وزیروں مشیروں کے داخلے پہ پابندی لگانی چاہیے یا ہونی چاہیے، تو اس لیے اسپیکر نے اس پہ لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ تو پھر یہ پابندی کون لگوا رہا تھا، تلخیاں کون بڑھا رہا تھا، لڑائی کون کروا رہا تھا، اس پہ سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی، مسلم لیگ نواز کو بھی، اور مسلم لیگ کاف کو بھی۔ تو بہرحال زرداری صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک انتقامی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے ایک کام کیا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ انتقامی کارروائی ہے۔ فواد چودھری، اسد عمر، عمران خان صاحب تینوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، کیونکہ یہ قابل ضمانت وارنٹ ہیں لیکن وارنٹ گرفتاری ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کروائیں، ان کی تعمیل کروائیں، اور عمران خان صاحب، فواد چودھری، اسد عمر صاحب کو گرفتار کر کے پیش کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اسی مہینے پیش کریں، اور آئندہ چند دن کے بعد پیش کریں۔ اور البتہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کی ضمانت جو ہے وہ 50 ہزار روپے کے مچل کے ہیں، وہ ضمانت منظور کر لی جائے گی، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہر صورت میں پیش ہوں۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اور بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن ایک اور خبر بھی آپ کو، کیونکہ پنجاب کا مارکا جو ہے وہ پنجاب کا محاذ وہ کافی گرم رہے گا آئندہ چند دنوں میں۔ ترین صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی ہے سلمان شہباز نے، اور اون چودھری اس میں موجود تھے، اور اون چودھری نے ہی یہ ملاقات کروائی ہے۔ اون چودھری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ہیں، اور سابق معتمد خاص ہیں عمران خان صاحب کے، بڑے ان کے پاس کافی راز ہیں، اس لیے اون چودھری آج کل بہت زیادہ اہم ہے۔ تو سلمان شہباز اور جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے، سلمان شہباز صاحب خود گئے ہیں، اور پنجاب جہانگیر ترین کدھر جائے گا، علیم خان کدھر جائیں گے، یہ سارا گروپ کدھر جائے گا، یہ کیونکہ خبر آئی تھی کہ یہ الگ گروپ بنا رہے ہیں، الگ پارٹی بنا رہے ہیں، چودھری سرور صاحب اس میں شامل ہیں، اور دوسری جانب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی۔ تو اب یہ سارے کا سارا ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب برادریوں کی بنیاد پہ، اور یہ گروپ جو ہے اس کو کہاں اگلی منزل ان کی کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، یہ ہے۔ بہرحال لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے، جھکانے کے لیے آخری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب ٹوٹتے ہیں یا پھر توڑتے ہیں، کیونکہ وہ بہرحال اپنے فیصلوں پر قائم ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔